بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام فلاحی ریاست کا علم بردار ہے، ایک فلاحی اسٹیٹ، اور اس کا خیال اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس عمل کو اپنے بندے سے پسند فرمایا وہ ایک انسان کا دوسرے انسان کی فلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگوں یعنی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ ہم پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق جو ہم عبادت کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو ہماری مدد کا طلبگار ہو، محتاج ہو، ہم اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کیے گئے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں، اگر وہ مالی طور پر پریشان ہے تو اس کی مدد کریں، اور اگر اسے قرض کی ضرورت پڑ جائے تو ہم قرض ادا کریں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی وہ چاہتے تو ہیں کہ فلاحی کام کریں، وہ چاہتے تو ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا ہم تو خود فائنینشیل کرائسس میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، اگر استطاعت ہے کسی کو پانی پلا دینا، اگر استطاعت ہے کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کسی اور کو ترغیب دے دینا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے مدد کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بکریاں چرا دی، کسی بوڑھی کو دیکھا، کسی ضعیف کو دیکھا کہ وزن اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ان کا بوجھ اٹھا لیا اور جہاں تک انہیں جانا ہے وہاں تک چھوڑ دیا۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے، ہماری ریکمنڈیشن سے، ہماری سفارش سے کسی کا کام ہوتا ہے تو قرآن پاک میں یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ جس نے اچھے کام کی سفارش کی اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ تو صرف عمل کرنا ہی نہیں بلکہ نیکی کی ترغیب دینا بھی نیکی کرنے کے برابر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے کسی نئے طریقے کی، خیر کی، بھلائی کی ایجاد کی، کوئی نیا طریقہ اختیار کیا تو اس سے بھی اجر و ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے ان کے نامہ اعمال میں سے اجر و ثواب میں سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر فائنینشلی اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مال سے کسی کی مدد کر سکیں، کسی کی کفالت کر سکیں، کسی کے گھر میں راشن مہیا کر سکیں، کسی یتیم غریب مسکین کا علاج کروا سکیں، کسی بچے کی تعلیم حاصل کرنے میں مدد کر سکیں، اس کی فیس دے سکیں، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی سفارش سے کسی کا کام ہوتا ہو، یا اگر ان کے کہنے سے ان کے کانٹیکٹ میں، ان کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جنہیں رغبت دلائی جائے تو وہ چیریٹی کا کام کریں گے، تو کام کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور جس شخص نے ریکمنڈیشن دی، جس نے انتظامات کیے، جس نے فزیکل انتظامات کیے، چاہے اس میں اس کا مال نہیں بھی خرچ ہوا تھا، اس کے اجر و ثواب میں سے بھی ہرگز ہرگز کمی نہیں کی جائے گی۔